نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس والآخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حاضرین اجتماع اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ اور میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف توصیف بڑائی اور بزرگی کی رعائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود السلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اسی طرح سنن ترمذی کی ایک روایت بھی پڑھی۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا خطبہ اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث نبویہ کی روشنی میں ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی تخلیق کس اعتبار سے ہوتی ہے اور کس اعتبار سے نہیں ہے۔ ایک انسان کی زندگی 3 حصوں پر منحصر ہے، یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، ایک بچپنا اور ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم، یہ نظام اس لیے بنایا تاکہ یہ تینوں مراحل میں ہم اللہ رب العالمین کو یاد کر کے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے، اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں سب سے اہم جو پوائنٹ اور سب سے اہم جو بنیاد ہے وہ بیچ کا مرحلہ ہے۔ ایک شخص جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی وہ بچپنا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ چیزوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ دھیرے دھیرے تدریج بتدریج وہ مراحل طے کرتا ہے اور پھر ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ جوانی کے مراحل میں آتا ہے اور یہ جوانی کا مرحلہ تقریباً 15 سال سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک ٹھوس مقام پر ایک بنیاد بنا کر کے کہا کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو آپ انہیں نماز کا حکم دیجیے، لیکن
حدیث مبارکہ میں آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ جوانی کے مراحل بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. ایک شخص کو بننے اور بگڑنے کا یہی عمر ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو چاہے تو بنا لے، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو چاہے تو بگاڑ لے. آج دیکھیے سماج کا معاشرہ دیکھیے، آج ہم اپنے سماج اور سوسائٹی کا احتساب کریں تو دیکھیں کہ ہمارے جوانوں کی حالت کیا ہے. وہ دین سے کتنے دور ہیں، مسجدوں سے کتنے دور ہیں، لیکن تعجب تو اس سے بڑھ کر یہ ہوتی ہے کہ وہ نوجوان جو باہر مسجد کے گیٹ پر بھی بیٹھ کر کے باتیں کیا کرتے ہیں، کئی کئی گھنٹے گزار دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی ہے مؤذن یہ صدا اور یہ ندا لگاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ اچھی باتوں کی طرف، تو وہ نوجوان زینے کو چھوڑ کر کے اپنے گھر کا رخ کر لیتا ہے. ذرا سوچیے کتنی عجیب بات ہے یہ. ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو پوری زندگی ایسے ہی گزار کر کے اللہ رب العالمین کو کیا ہم اپنا چہرہ دکھائیں گے، ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے جب اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر بیٹھے گا. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو کسی بھی بندے کا قدم نہیں ہل سکے گا، ٹل نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. جب قیامت قائم ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین آپ سے 5 سوال کرے گا اور اس سوال کے جواب دینے کے بغیر کسی کا بھی قدم کہیں کس نہیں ہو سکے گا. وہ روایت کیا ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5. نمبر 1 عمری فیما افناہ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو عمر عطا کی تھی، آپ کی پوری جوانی دی تھی، 70 اور 80 سال کی عمر آپ کو اللہ رب العالمین نے دی تھی. آپ نے اس عمر کو کہاں پر خرچ کیا؟ 70 اور 80 سال میں آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کتنا خرچ کیا، اپنی دنیا داری کے لیے کتنا خرچ کیا؟ آپ اس پوری عمر کا حساب دیجیے، اس کے بعد میں آپ یہاں سے چھٹکارا پائیں گے. پہلا سوال ہوگا. اس عمر کے اندر وہ بچنا بھی آتا ہے، وہ جوانی کے مراحل بھی آتے ہیں اور وہ بڑھاپے کی عمر بھی آتے ہیں. بڑھاپے میں ہم چلو مسجد کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اس عبادت میں اور ایک شخص جوانی کے عمر میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے بہت وقت پڑتا ہے. ذرا سوچیں کہ کیا جواب دیں گے اس وقت جب اللہ رب العالمین آپ سے سوال کر بیٹھے گا. اس کے بعد میں فرمایا کہ عن شبابہ فیما افناہ، کہ آپ کے جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں پر خرچ کیا. کیا اس وقت کیا جواب دیں گے کہ کیا ہم نے جوانی کو چوراہوں پر خرچ کر دیا، کیا ہم نے گپ شپ میں جو ہے خرچ کر دیا اور ادھر ادھر خرچ کر دیا. اس وقت کوئی کام نہیں چلے گا میرے بھائی اور دوستوں. ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے باتیں گزار دیا کرتے تھے، باتیں کرتے کرتے یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جاتا تھا، سب کچھ ختم ہو جاتا تھا اور رات کے وقت جو ہے ہم موبائل پر انٹرنیٹ کا سہارا لے کر کے اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو برباد کر رہے تھے. میرے بھائی اور دوستوں، یہ وقت ہے ہمیں سمجھنے کا، یہ وقت ہے پرکھنے کا، تاکہ ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں.
اپنی جوانی کو ہوٹلوں میں چائے کے ساتھ سگریٹ کے ساتھ گزارا تھا، کیا جواب دیں گے آپ اللہ رب العالمین کو؟ آپ سے جب اللہ رب العالمین سوال کرے گا آپ کی جوانی کے بارے میں، ذرا سوچیں جوانی کتنی اہم ہے۔ جوانی کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے بھی بہت ساری باتیں کہی ہے، دانشور لوگوں نے بھی بہت ساری باتیں کہی ہے کہ آپ کی جوانی پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے، سماج اور معاشرے کی پوری سوسائٹی قائم ہوتی ہے۔ ایک نوجوان جب لڑکا ہوتا ہے تو ان کے گھر والوں کی بھی بہت ساری اس سے توقعات لگے رہتے ہیں کہ چلو ہمارا بیٹا اب اپنے پیر پر کھڑا ہو چکا ہے، وہ ہماری بھی اطاعت کرے گا، اللہ رب العالمین کی بھی بندگی کرے گا۔ لیکن وہ نوجوان شخص نہ باپ کی سنتا ہے نہ اللہ رب العالمین کی سنتا ہے، وہ اللہ سے بھی بغاوت کرتا ہے، اور پھر اپنے ماں باپ کی بغاوت تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ کس حد تک ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے والد کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھنے، لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے دغا دے رہے ہیں، ہم اپنے والدین کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں۔ آج جا کر دیکھیں یونیورسٹیوں کا حال، مدارس اسلامیہ کا حال، کہ یہاں سے بچے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے اسباب استعمال کرتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے امور انجام دیتے ہیں۔ ذرا ان کا بھی جائزہ لیجیے۔ وہاں ہم اللہ رب العالمین کے دین کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ دین کوئی بھی ہو، تعلیم کوئی بھی ہو، تو یقیناً ایک روایت کے مطابق آپ کی پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے۔ آئیے اس روایت کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ روایت بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوما فی ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں جب قیامت قائم ہو جائے گی، کہیں سایہ نہ ہوگا، کہیں ان کے اوپر شیڈ نہ ہوگی، کہیں ان کے اوپر چھپر نہ ہوگا، اور قیامت کی حالت اور اس کی پس منظر ایسی ہوگی کہ لوگ بےتاب ہوں گے کہ ہمیں کوئی سایہ نصیب ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین اس دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین سایہ نصیب فرمائے گا، جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ کون لوگ ہیں 7 لوگ؟ پہلا یہ ہے کہ امام عدل، پہلا وہ امام جو عدل و انصاف والا ہو۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں امام سے مراد صرف مسجد ہی کا امام نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جو امام کا لفظ کا اطلاق ہوتا تھا تو وہ گویا کہ حکومت بھی کرتے تھے، وہ بادشاہت بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ فریضہ بھی انجام دیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیے، ان کی سیاسیات زندگی پڑھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنے ہی آزادی دی تھی اور کتنے ہی دیشوں کو اپنے قبضے میں کیا تھا۔ وہ ایسا امام ہو جب اس کو سماج میں بلایا جائے کسی فیصلے کے لیے، سماج میں کسی کے سامنے کھڑا کیے جائے تو عدل و انصاف کی بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ گھوس لے کر کے، رشوتیں لے کر کے اپنا کام کر لے اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے اس کی سزا میں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ اگر کوئی ایسا امام، کوئی ایسا حاکم ہو جس کے اندر عدل و انصاف کی خوبیاں پائی جاتی ہو، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو بھی اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد دوسرا وہ شخص، وہ شاب نشأ فی اللہ، نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی زندگی، جس کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی ہو۔ ذرا سوچیں کہ جس کی پرورش اور جس کی عبادت، جس کی بروان چڑھا اور کسے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، یہاں پر جو عبادت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، اس عبادت کے اندر بہت سارے مفہوم جو ہے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجدوں کو لازم پکڑ لینا یہی عبادت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ
افعال ہو، آپ کے جو بھی اقوال ہو، اگر اس سے اللہ رب العالمین راضی ہو رہا ہے تو وہ تمام کی تمام قسم عبادت میں ہے۔ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، قسم معاش کماتا ہے، یعنی ذریعہ معاش اپناتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ آپ کھیتوں میں جو کام کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، لیکن آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر جو کام کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھوکے نہ مر جائیں، ہمارا سماج اور معاشرہ بھوکا نہ رہ جائے۔ ہم یہاں پر کام کر کے اس کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچائیں گے، یعنی جس سے بھی سماج کا فائدہ ہو، جس سے بھی اللہ رب العالمین کی رضا مطلوب ہو، وہ تمام کے تمام قسم عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہم نے بس یہی سمجھ لیا ہے کہ بس اللہ کرنا یہ عبادت ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کسی سے کلام کرنا، کسی سے بات کرنا، کسی سے اچھی گفتگو کر لینا، یہ تمام کی تمام قسم عبادت ہے۔ لیکن آج ہماری اگر کسی چیز سے دشمنی ہے تو وہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں مسجدوں سے محبت نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا نام مسئلہ ہے میرے بھائی اور دوستو، وہاں مسجد کے خانے میں ایک رپورٹ دیکھے، وہاں پر کل 75 منٹ 5 وقت کی نمازوں میں لگتا ہے۔ کتنے 75 وقت سے 5 وقت کی نماز اگر آپ پڑھنے آتے ہیں تو 75 منٹ لگتا ہے، لیکن ہم اتنا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج وہ ہماری حالت ہے میرے بھائی اور دوستو، ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جوانی دی ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ وہ سوال نہیں کرے گا آپ سے آپ کو جوانی دیا ہے تو آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا کہ وہ شاپ نشہ فی عباد اللہ، نوجوان سے اللہ رب العالمین اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی جوانی کی عمر میں اللہ رب العالمین کو عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو دینے کے لیے اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے بعد میں فرمایا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو۔ یہ کس طور پر ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد میں صرف عبادت کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت کی نماز پڑھ لی اور دوسری نماز کی آپ کو فکر ہو جانی چاہیے۔ پہلی نماز ختم ہوئی اور آپ اپنے کام میں نکلیے، اپنے مشغول ہو جائیے اس کام میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ آپ اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھولیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے حصہ مقرر کر دیا ہے دنیا کے اندر، آپ کھائیے، کمائیے، تجارت کیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن اللہ رب العالمین کو نہ بھول جائیے۔ تو ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، اور اسی طرح وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ دو شخص ہو اگر وہ کسی سے محبت کرتے ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہو۔ دو شخص اگر آپس میں محبت کرتے ہو تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہونا چاہیے، کسی دوسرے کے لیے محبت نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا دوست آپ سے محبت کر لے گا تو آپ کو کھینچ لائے گا مسجدوں کی طرف، آپ کو کھینچ لائے گا اچھی باتوں کی طرف، آپ کو کھینچ لائے گا دین کی طرف، لیکن آپ کا نہیں رویہ رہے گا۔ اگر کسی دوسرے شخص ایسے شخص کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں جو خود ہی نشہ خور ہو، جو خود ہی دین سے دور ہو، تو آپ کو کیا لائے گا مسجد کی طرف؟ نہیں لا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، کہ جب وہ جمع ہو، ایک ساتھ ہو تو اچھی باتیں کریں کہ بس اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور اگر جدا ہو تو پھر وہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے جدا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، کہ ایک وہ شخص اگر کوئی صاحب منصب خاتون، صاحب منصب لڑکی جس کے پاس مال بھی ہو،
جس کے پاس دولت بھی ہو، سب کچھ ہو، اور وہ آپ کو بلائے اپنی طرف مائل کرے، آپ کو اپنی طرف بلائے، اپنی طرف آپ کو آکرشت کرے، تو ایسے وقت میں آپ کہیں کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں کی فکر نہیں ہے، سماج کی فکر نہیں ہے، تم بلا رہی ہو بلاتے رہو، لیکن میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میں اس وجہ سے تمہاری بات کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ شخص بھی اگر ایسے موقع سے وہ انکار کر دیتا ہے صاحب منصب خاتون کو، مال و دولت والی لڑکی کو، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی عرش کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ پھر فرمایا کہ ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها، ایک وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، لیکن بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے پوشیدہ اور اتنے لکا چھپا کر کے لوگوں کو کوئی چیز دے رہے ہیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہو پا رہی ہے، یعنی دوسرے لوگ نہیں جان پاتے ہیں کہ آپ نے صدقہ بھی کیا، آپ نے اپنے زکات بھی نکالے، لوگوں کو مال دیے۔ اگر کوئی چپکے سے اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسے لوگ کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے بعد میں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایک وہ شخص جو رات کی تنہائی میں، رات کے خالی اوقات میں، جب ساری دنیا سو رہی تھی، ہمارے گھر والے سو رہے تھے، ہمارے دوست احباب سو رہے تھے، ہمارے پوری سماج اور معاشرہ سو رہی تھی، اس وقت اگر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالے، آپ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے لیے آنسو نکالے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو سائے میں اپنا نصیب فرمائے گا۔ یہ روایت ہے جس کے اندر 7 لوگوں کی باتیں کی گئی۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، آمین۔ اسی کے ساتھ خصوصی طور پر میں اپنے نوجوانوں سے یہ التماس کروں گا یا اپیل کروں گا کہ آپ پر پورے جماعت کا، آپ پر پورے سماج اور معاشرے کا ایک بوجھ ہے، اس کو آپ بوجھ سمجھیں یا آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جب آپ جاگرک ہو جائیں گے، جب آپ بیدار ہو جائیں گے، تو کہیں بھی کوئی غلط کاریہ نہیں ہوگی، کہیں بھی معاشرے میں کوئی غلط کام نہیں اٹھے گا، اور یہ چیزیں اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے کہ ایک بندہ رات کی تاریکی میں، اس کا نوجوان بندہ اس کے سامنے آ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے روئے، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ روایت ہے عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 شباب قبل حرمک، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے آپ کے گھر میں بہت سارے بوڑھے احباب ہوں گے جو لاٹھیوں کا سہارا لے کر چل رہے ہوں گے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اس عمر میں مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کبھی ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں دشوار ہوتا ہے، تو کبھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی گر پڑیں گے۔ تو آپ اپنے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیے، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تحفے میں دے رہا ہے۔ اگر آپ نوجوانی کی عمر گزار رہے ہیں
چاہیے یا جیسے چاہے ویسے گزار دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ چیز پہلے بتا دی ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ کہ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر بیماری نازل کر دے، آپ کو کسی بیماری مبتلا کر دے، اس سے پہلے آپ کو صحت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ پورے طور پر جسمانی طور پر ہر اعتبار سے تندرست ہوتے ہیں، آپ اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بہتر طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا محبت غنیمت سمجھیے۔ اس کے بعد میں فرمایا وَغِنَاءَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاءَ قَبْلَ فَقْرِكَ کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا، لیکن کس کی حالت کب پلٹ جائے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہت سارے امیر زادے فقیر زادے ہو جاتے ہیں، پر تم ایک ایک منٹ میں ایک ایک سیکنڈ میں جو زمین جو آسمان پر اڑنے کے لیے خواہشیں کر رہے تھے وہ زمین کے نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ تاریخ کے حوالے سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ تاریخ میں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مالداری جن کی مالداری کا دنیا نظام کیا کرتی تھی، آج ان کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک ایک روٹر مارنے پر مجبور ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کسی سماج کی بات ہے، کہیں اور کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے اس مالداری کو بہتر سمجھیں آپ کے فقیری سے پہلے۔ میرے بھائی اور دوستوں، کل ملا کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے نوجوانوں کو بیدار ہو جانا چاہیے۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم بیداری کا ثبوت دیں، ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ دنیا کو راضی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ کہ آپ یہود و نصارہ کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے۔ آپ لاکھ کوششیں کر لیں، آپ سوچیں کہ ان کو راضی کر لیں تو آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اور انہی کا چال ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے ساتھ، انہی کا دین ہے کہ آج ہم نہ جانے اللہ رب العالمین کی بغاوت کر کے ان کا جو ہے ان کا کریکٹر اور ان کی پوری چیزیں اپنے لیے بنا لیے ہیں، ان کو ان کے ہم فروغ کر چکے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ آج آپ کے لیے یہ حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو بہت طرح سے پلاننگ کر رہی ہے آپ کو برباد کرنے کی، آپ کو نست و نابود کرنے کی، کیونکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ نوجوان بیدار ہو جائیں گے، جب یہ نوجوان جان جائیں گے تو پھر ہمیں چین نہیں ہے۔ ہمارے تختہ انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ تاریخ بھی پڑھیں گے تو بہت سارے ایسے دور گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ اپنے کس بہادری سے کتنے جنگ جیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کون آتے ہیں؟ محمد بن فاتح اور ان کے علاوہ جو ہے ایک اور ہیں ابو القاسم، جو آتے ہیں سن 7 ہجری کے اندر، یعنی سن 93 عیسوی کے اندر یہاں پر آتے ہیں، اور وہ سندھ کا علاقہ ہوتا ہے جہاں پر وہ اپنے رام و دبدبہ کے ذریعے سے، اپنے جاہ و منصب کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے اپنی حکومت قائم کرتے ہیں۔ وہ کوئی زیادہ عمر کے نہیں تھے، بلکہ اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی، ان کی عمر 17 سال تھی۔ اس وقت آپ کو ہندوستان میں آزادی ملی، وہیں سے دور چلا کہ آج ہم مسلمان ہیں، وہیں سے دور چلا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے ان تاریخوں کو پڑھنے کے لیے، اور محمد بن فاتح کا بھی تاریخ سنے کہ اس دنیا کو فتح کرنے والا وہ بھی کوئی زیادہ عمر کا نہیں بلکہ 26 سال کا شخص تھا۔ 26 سال ان کی عمر تھی جب انہوں نے پشتون دنیا پر حملہ کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ پوری تاریخ ہے، کوئی غیر نہیں تھے بلکہ ہماری ہی طرح ایک گھوڑے انسان تھے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں امن و سکون لانا، بہتری لانا، اپنے معاشرے اور سماج کو ترقی کی راہ
بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.